ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں امریکہ کی گورنمنٹ کی طرف سے کی جانے والی ایسی ٹاپ 3 پروجیکٹس کے بارے میں جن کو بالکل سیکریٹلی پرفارم کیا گیا تھا۔ نمبر 1، مینہٹن پروجیکٹ۔ 1939 میں جب ورلڈ وار 2 شروع ہونے والی تھی، دنیا کے مشہور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن نے اس ٹائم پر امریکہ کے پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ کو ایک خط لکھا۔ انہوں نے وارن کیا کہ نازی جرمنی ایک انتہائی خطرناک بم بنانے جا رہی ہے۔ اگر وہ اس بم کو بنانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ پوری دنیا پر راج کرے گی۔ یہ لیٹر جب پریزیڈنٹ نے پڑھا تو انہوں نے بغیر کسی دیر کے ایک بہت بڑا اور ٹاپ سیکرٹ پروجیکٹ شروع کیا۔ اس پروجیکٹ کے ہیڈ امریکہ کے ایک فزسسٹ جے رابرٹ تھے، جنہیں فادر آف دا ایٹامک بم بھی کہا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ پر اس وقت کے اربوں ڈالرز خرچ کیے گئے اور دنیا کے بہترین سائنسدانوں کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا تھا۔ بم بننے کے فوراً بعد ہی امریکہ نے ان بمز کو جاپان کے 2 شہروں پر گرا دیا۔ پہلا بم گرایا 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر، جبکہ دوسرا بم 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر گرایا گیا تھا۔ اسی تباہی کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا اور ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی تھی۔ نمبر 2، پروجیکٹ MK الٹرا۔ یہ 1950s سے 1970s تک چلنے والا ایک انتہائی عجیب اور خفیہ پروجیکٹ تھا، جس میں CIA امریکن سیکرٹ ایجنسی لوگوں کے مائنڈ کنٹرول کرنے اور انٹروگیشن ٹیکنیکس پر ریسرچ کر رہی تھی۔ ان میں لوگوں کو ان کی مرضی کے بغیر ایسے ڈرگس دیے جاتے تھے جن سے ان کے دماغ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بعد میں جب اس کی فائلز لیک ہوئیں تو US گورنمنٹ نے اس کا اعتراف کیا۔ امریکہ یہیں پر رکا نہیں۔ 1968 میں کولڈ وار کے دوران جب ایک سوویت سب مرین سمندر کی گہرائی میں ڈوب گئی تھی اور جب CIA کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک بہت بڑی شپ تیار کی جو کہ سمندر کی تہہ سے اس رشین سب مرین کو چوری چھپے نکال کر اس کے نیوکلیئر ویپنز اور کوڈ بکس حاصل کر سکے۔ لیکن عوام میں یہ بات پھیلائی گئی کہ ہم نے اس شپ کو سمندر میں مائننگ پر ریسرچ کے لیے بنایا ہے۔ نہ جانے آج ایسے کتنے پروجیکٹس ہوں گے جن پر سیکریٹلی کام کیا جا رہا ہوگا، لیکن اس کی خبر مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ کیا آپ ایسی کنٹریز کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ آپ کی پرسنل انکم اور سیلری پر 0 ٹیکس لیتی ہے، جن کی لسٹ آپ کو نیچے دکھ رہی ہوگی؟ اب اگر ان جگہوں میں 0 ٹیکس ہے تو یہاں کی گورنمنٹ اپنی اکانومی کیسے چلاتی ہے؟ دراصل ان کنٹریز میں ٹیکس ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹ سیلری یا پھر پرسنل انکم پر نہیں، بلکہ دوسری چیزوں پر، جیسے گلف کنٹریز اپنا تیل بیچ کر اربوں ڈالرز کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں تو اس پر بھی تھوڑا سا ٹیکس لگ جاتا ہے، اور ان کنٹریز میں جو باہر سے مال امپورٹ ہوتا ہے ان پر بھی کافی زیادہ ہیوی ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اور کچھ کنٹریز تو ایسی ہیں جو لاکھوں ڈالرز کے بدلے اپنی سٹیزن شپ بیچتی ہیں اور اس سے اپنا ملک چلاتی ہیں۔